کسی شخص سے اس کے عزیز بیٹے کا ذکر کیجئے تو اس کے پاس اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے کے لیے اتنی زیادہ باتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہو، مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا تذکرہ کیجئے تو وہ اس طرح غیر متحرک بنا رہے گا جیسا کہ اس کے پاس خدا کے بارے میں کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں، جیسے کہ وہ خدا کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ کسی شخص کو اس کے خاندانی بزرگ کی یاد دلا دیجئے تو وہ اس قدر پرجوش طور پر بولنے لگے گا جیسے کہ اس کے تمام اندرونی احساسات جاگ اٹھے ہوں، مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا ذکر کیجئے تو وہ جذبات سے اس طرح خالی نظر آئے گا جیسے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ خدا کے بارے میں کیا کہا جائے۔ کسی شخص کے سامنے اس کے جماعتی اکابر کا نام لے لیجئے، اچانک الفاظ کا دریا اس کی زبان سے بہہ پڑے گا۔ وہ اس وقت تک چپ نہ ہوگا جب تک آپ مداخلت کر کے موضوع کو بدل نہ دیں، مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا نام لیجئے تو اس کے اندر کوئی جوش پیدا نہ ہوگا، ایسا معلوم ہوگا جیسے اس کے پاس خدا کے بارے میں بولنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں۔ ایک شخص کے سامنے اس کے قومی ہیرو کا چرچا کر دیجئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اچانک وہ بادشاہ سخن بن کر ظاہر ہو گیا ہے، مگر اسی کے سامنے خدا کا چرچا کیجئے تو وہ ایسا نظر آئے گا جیسا کہ اس کے اندر خدا کا نام سن کر کوئی ہلچل ہی پیدا نہیں ہوئی ہے جو اس کو بولنے پر مجبور کر دے۔ وہ لوگ جن کے پاس رجال کی تعریف کے لیے الفاظ ہوں مگر خدا کی تعریف کے لیے ان کے پاس الفاظ نہ ہوں، انسانوں کے بارے میں وہ معلومات کا خزانہ بنے ہوئے ہوں مگر خدا کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں جو ان کی زبان یا قلم سے جاری ہو۔ کیا سینوں میں ایمان کے سوتے خشک ہو گئے؟ کیا لوگوں نے خدا کی عظمت کو محسوس نہیں کیا جس کو وہ لوگوں سے بیان کریں؟ کیا لوگوں کو خدا کے کمالات کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوا؟ کیا انہیں صرف مخلوقات کی خبر ہے؟ خداوند ذوالجلال کی انہیں کوئی خبر نہیں؟ مولانا وحید الدین خان۔